بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مصنف اپنے سفرنامے میں لکھتے ہیں، ایک دفعہ میں نے ہندوستان کے جنوب میں اپنے سمندری سفر کا آغاز کیا۔ سفر کرتے کرتے میں ایک ایسے جزیرے میں پہنچا جہاں پر مجھے اذان کی گونج سنائی دی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ یہاں پر دن کا آغاز کیسے ہوا۔ میں نے وہاں پر ایک آدمی سے یہی سوال کیا تو اس نے بتایا کہ یہاں سے ایک بحری بیڑا گزر رہا تھا۔ بیڑے میں بہت سے افراد سوار تھے کہ اچانک سمندر میں ایک طوفان نمودار ہوا۔ طوفان کی شدت سے بیڑا ڈوب گیا۔ بیڑے میں سوار سارے افراد ڈوب گئے مگر ایک مراکش کا نوجوان تختے پر تیرتا ہوا سمندر کے کنارے آ پہنچا۔ ایک بڑھیا نے جب اسے خستہ حالت میں دیکھا تو اسے اپنے گھر لے آئی۔ وہ بہت بھوکا تھا، اس لیے بڑھیا نے اسے کھانا پیش کیا اور نوجوان نے محسوس کیا کہ بڑھیا کچھ پریشان ہے۔ مراکش کے نوجوان نے بڑھیا سے دریافت کیا کہ آپ مجھے پریشان معلوم ہوتی ہیں، کیا مجھے اپنی پریشانی کی وجہ بتانا پسند کریں گی؟ شاید میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں۔ نوجوانوں کا یہ کہنا تھا کہ بڑھیا نے زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ بڑھیا نوجوان کو ایک جھونپڑی میں لے گئی جہاں پر ایک نوجوان لڑکی لیٹی ہوئی تھی۔ نوجوان نے بڑھیا سے پوچھا کہ اس لڑکی کو کیا ہوا ہے۔ بڑھیا نے کہا، ابھی تک تو اسے کچھ بھی نہیں ہوا مگر کل صبح تک میری بچی مجھ سے جدا ہو جائے گی۔ یہ میری اکلوتی بیٹی ہے جو صرف ایک دن کی مہمان ہے۔ نوجوان نے کہا، آپ مجھے کھل کر بتائیں کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ بغیر معاملہ جانے میں کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پاؤں گا۔ بڑھیا نے کہا، اس جزیرے میں ہر مہینے کی آخری تاریخ کو ایک سمندری بلا نمودار ہوتی ہے۔ وہ ایک شیطانی جن معلوم ہوتا ہے۔ اس جزیرہ کے راجا کے مطابق وہ جن ایک کنواری عورت کے لیے ہی اس جزیرے کی طرف پیش قدمی کرتا ہے۔ چنانچہ ہر ماہ یہاں کنواری لڑکیوں کی قرعہ اندازی ہوتی ہے اور جس لڑکی کا نام بھی قرعہ میں نکلتا ہے اسے سمندر کے کنارے ایک مندر میں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ رات کو وہ سمندری بلا نمودار ہوتی ہے اور لڑکی کو اٹھا لیتی ہے۔ ساری رات وہ لڑکی سے اپنی ہوس پوری کرتی ہے اور صبح کو سمندر کے کنارے لڑکی کی لاش پڑی ہوتی ہے۔ لاش میں گوشت موجود نہیں ہوتا، وہ صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ ہی ہوتا ہے۔ اس مہینے کی آخری تاریخ کو جب قرعہ اندازی ہوئی تو قرعہ میں میری بچی کا نام نکلا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے بیچاری لڑکیوں کی لاشیں دیکھی ہیں مگر جب اپنی لڑکی کے بارے میں سوچتی ہوں تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل جاتی ہے۔ مراکش کے نوجوان نے کہا، راجا کی کوئی اپنی بیٹی نہیں ہے کیا؟ اس نے لڑکی پیش کرنے کا جو مفروضہ بنا رکھا ہے تو کیا وہ اپنی بیٹی کو بھی بلا کے سامنے پیش کر دے گا؟ بڑھیا نے کہا کہ ابھی تک تو قرعہ میں اس کی بیٹی کا نام نہیں آیا مگر اس نے جزیرے والوں سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ اگر اس کی اپنی بیٹی کا نام بھی آیا تو وہ اسے بھی قربان کر دے گا۔ نوجوان نے بڑھیا سے کہا کہ آپ بے فکر ہو جائیں، آپ نے مجھ پر جو احسان کیا ہے اب وقت آ گیا ہے کہ میں اس احسان کا بدلہ چکا دوں۔ میری طرف غور سے دیکھیں، میرے چہرے پر داڑھی اور مونچھ نہیں ہے۔ آپ مجھے اپنی بیٹی کا زنانہ لباس دے دیں، آپ کی بیٹی کی جگہ میں شیطانی بلا کے سامنے پیش ہوں گا۔ بڑھیا کے دل کو تھوڑی سی تسلی ہوئی مگر وہ نوجوان کے لیے پھر پریشان بھی تھی۔ جب رات کا اندھیرا چھانے لگا تب نوجوان قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوا اس مندر کی جانب بڑھنے لگا۔ جزیرے میں عجیب قسم کی خاموشی تھی۔ جزیرے میں موجود تمام لوگ سو چکے تھے، صرف 3 افراد ہی اس وقت جاگ رہے تھے۔ ایک مراکش کا نوجوان تھا، دوسری بڑھیا جاگ رہی تھی اور تیسری اس کی بیٹی۔ بڑھیا اپنی بیٹی کی طرف سے تو مطمئن تھی مگر نوجوان کے بارے میں پریشان تھی کہ پتہ نہیں اس نوجوان کا کیا بنے گا۔ نوجوان مندر پر پہنچا تو تھوڑی دیر بعد سمندر سے ایک بلا نمودار ہوئی۔ نوجوان کو محسوس ہو چکا تھا کہ کوئی بہت بڑی چیز سمندر سے نمودار ہو رہی ہے مگر اس نے قرآن کی تلاوت جاری رکھی اور اس بلا کی طرف نہ دیکھا۔ سمندری بلا نوجوان کی طرف بڑھی مگر ایک مقام سے آگے وہ نہ آ سکی۔
کیونکہ جہاں کلام الہی کا ذکر ہو وہاں شیاطین نہیں آ سکتے۔ تھوڑی دیر بعد وہ بلا واپس چلی گئی۔ مراکش کے نوجوان واپس بڑھیا کے پاس آیا تو وہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور ساتھ ہی ساتھ حیران بھی ہوئی کہ ایسا کیسے ممکن ہے، شیطانی بلا تجھے نقصان نہ پہنچا سکی۔ نوجوان نے کہا کہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں، یہ سب اس کلام کی برکت سے ہی ممکن ہوا ہے۔ بڑھیا نے جب یہ سنا تو وہ اور اس کی بیٹی نے نوجوان کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ لیا اور وہ اسے راجا کے پاس لے گئی۔ راجا یہ سن کر بہت حیران ہوا اور اس نے کہا کہ میں بھی تمہارے ہاتھ پر کلمہ پڑھوں گا، مگر شرط یہ ہے اگلے مہینے کی تاریخ کو بھی تم نے زنانے کپڑے پہن کر جانا ہے اور ایک اور لڑکی کی جان بچانی ہے۔ جب اگلے مہینے کی آخری تاریخ آن پہنچی تب اس نے دوبارہ ایسا ہی کیا اور بلا اس کا کچھ نہ بگاڑ پائی۔ یہ دیکھ کر راجا بھی مسلمان ہو گیا اور راجا کے بعد پورے جزیرے والوں نے نوجوان کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ لیا۔